پورے زمان علی ولا میں ایک ہی بات کی بازگشت نے سب کو حیران کر دیا تھا، اور وہ بات کیا تھی؟ اوزگل نے شاہان علی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ بات کیا تھی؟ بم تھا جو سب کے سروں پر پھوٹا تھا، کسی کے سر پر صدمے کا تو کسی کے سر پر خوشی کا، اور ان سب میں سب سے زیادہ خوش تھی دادی اماں۔ انکار ہی کرنا تھا عمروں کا فرق جو ہے، دادی نے فاتحانہ انداز میں تبصرہ کیا۔ نواسی کو جو بیاہ لانا تھا، ہم نے چچی کے بقول۔ مجھے افسوس ہے، تائی نے سر ترین آہ بھری۔ میں پوچھوں گی اوزگل سے، یہ کیا حرکت کی ہے؟ چچی خود بیٹی کی حماقت پر تل ملا رہی تھی۔ پوچھ کر کیا فائدہ؟ خوش فہم جمال کسمسایا۔ ہاں کیا فائدہ؟ تائی کے لہجے اور لفظوں میں تال میل ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا تو دادی نے مزید شگوفہ چھوڑا۔ اوزی کسی اور کو چاہتی ہے۔ دادی نے آنکھ کچھ دور سیڑھیوں پر بیٹھے زامل پر گاڑ کر کہا تو چچی اور تائی سگی بہنوں نے پہلو بدلا تھا۔ وہ کسی بھی تائی کسی بھی حال میں نند کی بیٹی کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، اور چچی کسی بھی حال میں نند کے بیٹوں کو داماد۔ اس لیے دونوں بہنوں نے آپسی صلاح مشورے سے بات کو طے کر کے اور اپنے شوہروں کے کانوں میں بات ڈال کر ننند کی موجودگی میں دادی کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور دادی نے سکون سے بچوں سے پوچھ لو کہہ کر دامن جھاڑ لیا۔ تائی اور چچی دونوں نے خوشی سے پھولے نہ سماتے جب اپنے بچوں سے بات کی تو اوزگل کی جانب سے انکار جبکہ شاہان کی جانب سے نیم رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ شاہان ویسے بھی پورے گھر میں روبوٹ مشہور تھا، کم گو اور کام سے کام رکھنے والا مشینی سا شاہان علی۔ اس کے معاملے میں اوزگل شوخ و چنچل پر اعتماد، پھپھو کے بیٹے زامل سے بات بات پر الجھنے والی اوزگل سے بھی پھر بھی شاہان کے لیے انکار سننے کی توقع نہ تھی۔ وہ شاہان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اور اس کے لبوں سے نکلی شاہان کے لیے تعریف ہر ایک کے کانوں تک پہنچتی رہتی، مگر زامل اور روزی کی رفاقت سے کون واقف نہ تھا؟ اور دوسری طرف گویا شاہان کی تو وہ دیوانی ہوئی پھرتی تھی، اور سب کے سامنے زامل کو بھائی کہہ چکی تھی، مگر پھر بھی اوزی نے انکار کیا۔ کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا، مگر کہیں تسلی بھی کہ اگر شاہان سے شادی پر انکار تھا تو دادی کے نواسے زامل سے شادی پر اقرار بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی وہ کب شاہان کی اسیر ہوئی تھی، مگر اس مشینی سے انسان کو خود میں مگن دیکھ کر نہ جانے کب وہ شاہان کے خیالوں میں مگن ہو گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بڑی ممانی اور چھوٹی ممانی ان سے جتنا مرضی پیار کریں مگر شاہان اس کا مستقبل کبھی نہیں بن سکتا۔ مگر دل کا وہ کیا کرتی جو شاہان کی بے رخی کے باوجود اسی کے نام پہ دھڑکتا تھا، اور جس کے نام پر دھڑکتا تھا وہ ظالم بے خبر تھا۔ زمان ولا میں دو بھائیوں اور ان کے بچوں میں عرصے سے گاڑی چھنتی تھی۔ دو بھائی رحمان اور زمان کے لیے دادی اماں ایک ہی گھر سے دو سگی بہنیں بیا لائیں اور پھر اپنے کمرے میں جا گوشہ نشی ہوئی۔ بہویں سکھ دینے والی تھیں مگر بہویں ہی تھیں، اس لیے کبھی کبھار بیوہ نند اور ان کے تین بچوں جمال، زامل اور افشا سے جھنجھلا جاتی۔ کمرے میں ہوتی دبی دبی سرگوشیاں دادی اماں کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے بیٹوں کو کہہ کر گھر کے اوپری حصے پر الگ سے پوشن ڈلوا دیا اور اپنی بیٹی کو ان کے تین بچوں کے ساتھ ایک مستقل چھت کا انتظام کر دیا۔ دوسری طرف زمان کی ایک بیٹی اور اوزگل اور رحمان کا بیٹا شاہان بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسوب تھے، اور اس نسبت سے بچے ناواقف ہی تھے، اور دادی نے کسی مصلحت کے تحت ناواقف ہی رکھنے کا کہا۔ بچے چھوٹے تھے مگر کب تک رہتے، بڑے ہوئے تو اوزگل کی زامل سے ہلکی پھلکی نوک جھونک چچی اور تائی کو ڈرانے لگی۔ وہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بچپن میں ہی سوچ چکی تھی، شاہان رحمان کا بیٹا اپنی چچی کی بیٹی اوزگل کا ہی ہوگا۔ یہ ان دونوں کے خیالات تھے، مگر اوزگل کے خیالات ان سب سے الگ۔ وہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ رکھنے والا۔ بائک ٹھیک کرتے کرتے اچانک اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو کھڑکی کا پردہ سرد سے ہلا، یعنی جو بھی تھا وہ اسے دیکھنا بھی چاہتا تھا اور ظاہر بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شاہان حیران سا سوچنے لگا، کیونکہ وہ کمرہ افشا کا تھا۔ کیا افشا؟ شاہان کا روبوٹ دل دھڑکا۔ کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، یہ خیال اس کے احساسات کو نقد دے رہے تھے۔ پھر اگلی بار جتنی بار بھی وہ اس لان میں بیٹھا ہوتا وہ افشا کی کھڑکی سے خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتا اور اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آ جاتی۔ اظہار اگر اتنا ڈھکا چھپا اور باحیا ہو تو مردوں کا دل خود بخود مائل ہونے لگتا ہے۔ افشا اسے دور سے دیکھنے کا حق رکھتی تھی،
تو اس میں اس کا کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ تب بااختیار ہو جاتی جب وہ شاہان کے لبوں پر اپنے لیے بکھرتی مسکراہٹ کا راز جان لیتی، جو شاہان پر بھی نیا نیا ہی آشکار ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت کر دی ہے تم نے اوزگل؟ وہ سیڑھیوں پر اداس سی ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی جب جمال نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی، لمحہ بھر کے لیے اس کی جانب خالی نظروں سے دیکھا اور واپس اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ جمال نے اب کی بار قدرے ترش لہجے میں پوچھا تھا۔ اوزگل تلخ سا ہنسی۔ آپ کو معلوم ہوتا تو کیا ہی بات تھی؟ مجھے معلوم ہوتا تو واقعی کیا بات تھی، مگر بات یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے؟ اوزگل نے جیسے آہستہ سے کہا۔ کون؟ جمال چونکا۔ کوئی نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ جمال نے تپ کر اس کی پشت کو گھورا تھا اور بھاگ کر اس کا راستہ روکا۔ تمہیں اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر یہ جذبات اس انسان کے لیے فضول ہیں جو تمہارے لیے کیا خود کے لیے بھی کچھ نہ کر سکتا ہو۔ آپ سے مشورہ نہیں مانگا، مگر میں مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کس حیثیت سے؟ اسٹرینج۔ ٹھیک ہے، رکھو اپنی انا اپنے پاس، اس نے چڑھ کر کہتے زامل کی طرف دیکھا جو تھوڑی دور کھڑا ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کم ہی بات کرتے تھے، اگر کوئی بات کر رہے تھے اور اوزگل برہم تھی تو کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ زامل کو تجسس ہونے لگا۔ وہ سر منہ لپیٹے بیڈ پر پڑی تھی کہ چچی اندر آئیں۔ اوزگل؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر بڑے پیار سے اوزگل کے بال ماتھے سے ہٹائے تو اس کی مترنم آنکھیں دیکھ کر ہک دک سی رہ گئیں۔ وہ سبکیاں لے کر رو رہی تھی۔ چچی کا دل ہول گیا۔ میری جان، تم نے شاہان سے شادی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، میں نے زبردستی کب کی ہے؟ تم روگی تو تمہارے بابا مجھے شوٹ کر دیں گے۔ چچی بھی ایک ماں تھی، ان کا دل پسیجنے لگا۔ مما وہ… ہاں بیٹا وہ… چچی نے اسے بولنے پر اکسایا۔ مما وہ زامل… ہچکیوں کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر چچی کچھ سمجھ رہی تھی جو پہلے کی طرح آج بولا نہیں بلکہ کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرا بچہ، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں زامل پسند ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری پھپھو سے بات کروں گی، بس تم رونا بند تو کرو۔ انہوں نے اوزل کا سر سینے سے لگاتے ہوئے پچکارا تھا، مگر اوزگل کے آنسو زامل کے نام پر ساکت ہو گئے۔ وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی معجزہ ہوں۔ اوزگل نے افشاں کی طرف دیکھتے جیسے انکشاف کیا، مگر یہ کا بتا نہ پائی کہ کون۔ اور شاہان جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی معجزہ ہوں۔ افشاں نے بھی دل کا راز کھولا تھا، مگر افشاں کی توقع کے برعکس اوزگل پرسکون تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارا نکاح شاہان سے ہو جائے، اوزگل نے دھیمے سے کہا۔ اس کے خیال میں کوئی ہولے سے مسکرایا۔ ویسے تم نے انکار کیوں کیا شاہان سے شادی پر؟ افشاں نے سب کے لبوں پر ٹکا سوال خود پوچھ لیا۔ شاہان مجھے صرف ایک دوست کی حیثیت سے اچھے لگتے ہیں، اوزی جلدی سے بولی۔ کیا زامل؟ افشاں نے آہستہ سے پوچھا۔ زامل؟ اوزی نے بولتے بولتے لب بھینچ لیے۔ افشاں نے اس کا چپ ہو جانا محسوس کیا اور خود بھی چپ ہو گئی۔ وہ شایان جیسے کیوں نہیں ہے؟ اوزی نے بے بسی سے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے افشاں سے پوچھا۔ مطلب سیریس ٹائپ سڑیل؟ افشاں بولی تو اوزی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ سڑیل نہ ہو مگر زندگی کو لے کر سیریس ہوں تو بابا مانیں گے نا۔ میرے بھائی کو تم عرف عام میں مسخرہ کہہ رہی ہو؟ افشاں نے اسے گھورا تو وہ مسکرائی۔ نہیں، بس تھوڑے سیریس ہو جائیں کہ بابا مان جائیں۔ نانی کو مناؤ، سب ہی مان جائیں گے۔ پیچھے سے زامل کی آواز پر وہ دونوں یک دم ڈر گئیں تو زامل کھلکھلا کر ہنسا۔ اوزی نے افشاں کو دیکھا جسے کہہ رہی ہو دیکھو، میں کہہ رہی تھی نا۔ اتنے بڑے ہو کر تم میں عقل نہیں آئی؟ افشاں نے تب کر کہا تو زامل نے کندھے اچکائے تھے۔ اوزی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زامل نے اس کی پشت کو گھورا۔ تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو اس کے بابا اور ہمارے ماموں کا بھی نہیں مانیں گے۔ تو انہیں منانا بھی کیوں ہے؟ زامل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ افشاں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی شامل اوزی کی محبت سے انجان تھا؟ کیا اسے وہ سب نظر نہیں آ رہا تھا جو سب کو دکھائی دے رہا تھا؟ واقعی انسان کو اتنا نان سیریس بھی نہیں ہونا چاہیے، افشاں نے سوچا۔ سارا کے بیٹوں کا میں کیا کروں؟ رحمان صاحب نے بیڈ پر ٹکتے ہوئے بے بسی سے تبصرہ کیا۔ کیا ہوا؟ تائی چونکی۔
آفس میں قدم تک نہیں دھرتے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اتنا پڑھ لیا ہے, آفس آؤ, سمجھو اپنا کام شروع کرو. کل کنا کو شادی بھی کرنی ہے. جانے دیں, ابھی بچے ہیں. ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا, تم سارا کے بیٹوں کے خلاف بھی ہو اور اب حمایتی بھی. زامل اور جمال میرے لیے شہان جیسے ہی ہیں اور افشاں اوزی جیسی. یہ الگ بات ہے کہ میں نے ہمنا کو زبان بچپن میں ہی دے دی تھی, ورنہ اگر دیکھا جائے تو افشاں اور اوزی ایک ہی ہیں. ایک ہی گھر سے تو مقابلہ کیسا. تائی نے رسان سے کہا. گرگٹ آپ سے سیکھے رنگ بدلنا بیگم. رحمان چڑھانے والی مسکراہٹ سے بولے. اور کوئی آپ سے سیکھے طنز مارنا میاں. تائی برا منانے بنا بولی تھی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جذباتی ہو کر افشاں کو بہو بنا لوں گی, تائی نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے جتایا. رحمان محض مسکرا کر رہ گئے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر واقعی سغرا نے زبان نہ دی ہوتی تو وہ اوزی کے مقابلے میں افشاں کو ہی بہو بناتی. یہ ننن سے خار تو روایتی ہی تھی. اوزی. وہ اکٹھی تین سیڑھیوں کو پھلانگتا نیچے آیا تو اوزی نے کمرے کے سامنے چچی کھڑی اسے گھور رہی تھی. کیا ہوا چھوٹی مامی, تم کیوں انسانوں کی طرح سیڑھیاں کیوں نہیں اترتے؟ او آئی ایم سوری, میں اوزی سے ملنے آیا تھا. اوزی سو رہی ہے, کب تک اٹھے گی؟ اب وہ ہمنا کو زچ کرنے کو تیار تھا اور ہمنا چچی واقعی میں جھنجھلا گئی. بتا کر نہیں سوئی تھی. ٹھیک ہے, اگر کبھی آگے وہ سونے لگے تو اسے پوچھ لیا کیجیے گا کہ کب تک اٹھے گی. زامل کہہ کر رکا نہیں تھا. ہمنا نے اس کی پشت کو غصے سے گھورا اور اوزی کے کمرے میں آئی تھی. اسی بیڈ پر لیٹی اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ کافی غور سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے سکون کا سانس لیا. اب یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ اوزی کو زامل سے دور رکھتی تاکہ زامل کا بھوت اس کے سر سے اتر سکے. تو تم نے ہار مان لی ہے؟ دادی نے اس کے لٹکے منہ کو غور سے دیکھا. تو کیا کروں, اسے نان سیریس بندے نہیں پسند. اور تم اپنی بندروں والی حرکتیں چھوڑنے سے رہے. دادی نے اس کا حملہ مکمل کیا تو اس نے منہ بنایا. تو آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کے پوتے کی طرح مشین بن جاؤں؟ ایسے بن جاؤ کہ انسان لگو بس. دادی نے ہاتھ جوڑے. انسان ہی تو ہوں. تھوڑے بہت لگتے ہو کیونکہ انسان کی کھال میں ہو. دادی نے آرام سے اس پر چوٹ کی. اب میں خود کو بدل کر دکھاؤں گا. اتنے دن میں اوزی اپنا فیصلہ نہ بدل لے. نانی بد دعا تو نہ دیں. اگر یہ بد دعا ہے تو اسے سیریس لے لینا. یہ سیریس لفظ سے مجھے نفرت ہونے لگی ہے. تھوڑی سی یاری غیرت سے بھی لگا لو. نانی وہ صدمے سے بولا. ہاں اسی طرح سیریس. یہ سیریس لفظ کو میں آگ لگا دوں گا. آگ لگانے کے لیے بھی سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ تو یہ ہنر بنا سنجیدگی کے بھی رکھتی ہیں. وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھنے لگا تو دادی نے اپنی چھڑی سے اس کی کمر سینکی. وہ تڑپ اٹھ کر اپنی کمر مسلنے لگا. آپ ہٹلر ہیں نانی. کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. یہ کیوں اتنا تپ کر نکلا ہے؟ چچی نے اندر آتے ہی پوچھا. آ جاؤ تم بھی پوچھنے. مڑوڑ اٹھ رہے ہوں گے. میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ بچہ کھانا کھائے بنا چلا گیا. شاہ واشے, مجھے تم دونوں بہنوں کی سمجھ نہیں آتی. ماں سے اینٹ کتے کا بیر اور بیٹیوں کی ناراضی ہضم نہیں ہوتی. وہ ننن ہے مگر بچے تو سانجی ہوتے ہیں. اتنے سانجی ہیں تو بیاہ دو اپنی بیٹیوں کے ساتھ. نانی نے تاک کر تیر مارا تھا. چچی خاموش سی ہو گئی. اب اتنا بھی سانجی نہیں سمجھتی تھی وہ, خاص طور پر زامل کو. وہ صبح کا گیا رات کو بھی نہیں آیا تھا. اس گل اس کے انتظار میں لان میں ٹہلتی رہی. دادی اور ہمنا سے سب کو ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے. میری اس سے بات ہوئی تھی, وہ آ جائے گا. زمان کی بات پر اسی کی اٹکی سانس بحال ہوئی اور اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی. کاش تھوڑی سنجیدگی بھی لے کر لوٹے. دادی نے تبصرہ کیا تھا. یہ دونوں بھائی ہی غیر سنجیدہ ہیں. رحمان نے کہہ کر فوری سب کے تاثرات دیکھے تھے. ان سب میں سے زیادہ غصہ تائی کے چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا. اپنی بات کہہ کر وہ لب دبا گئے. مبادہ ہنس ہی نہ پڑے. آپ تو بچوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. تائی نے جل کر کہتے ان کے آگے سلاد کی پلیٹ کی. البتہ سارا خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی. کیسی ماں ہو تم. بچہ بھوکا گیا ہے اور تمہیں احساس ہی نہیں. چچی نے لتاڑا. بچہ بھوکا نہیں گیا, میں نے دیکھ لیا تھا بھابھی آپ کو اسے برگر کھلاتے ہوئے. وہ پیٹ بھر کر گیا ہے. ہاں تو بچے کو بھوکا جانے دیتی. یہ تمہارا بھائی چارے والا ڈرامہ بچوں کے رشتوں میں کیوں نہیں چلتا؟ دادی نے درمیان میں اپنی ٹانگ اڑائی. اماں جی وہ بات کچھ اور ہے. تینوں ایک زبان بولی تو سب ان کی ذہنی ہمائنگی پر عش عش کر اٹھے.
البتہ کھانے کے بعد اس گل کا دل نہیں لگ رہا تھا تو وہ لان میں چلی آئی اور تب سے اب تک فی الحال وہ اس کا انتظار ہی کر رہی تھی، اور اس دن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کے پاس شاہان سے انکار کا جواز پوچھنے آیا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں شاہان سے شادی سے انکار پر تم نے بیوقوفی کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں ساروں کی سوچ گئی بھاڑ میں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ میری سوچ کس کے لیے معنی رکھتی ہے؟ میرے لیے، اس گل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ کم از کم یہ نہ کہہ دینا کہ یہ انکار تم نے میرے لیے کیا ہے۔ وہ ہنسا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ انکار میں نے آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ گہرے نظروں سے اس کا نظریں چرانا دیکھ رہی تھی۔ کچھ وہ صاف انجان نہ بن پایا۔ تو پھر انجان کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ماموں کبھی مانیں گے نہیں، تمہارا بابا کا معیار بہت اونچا ہے داماد کو لے کر۔ اس نے اپنی بے چینی کی وجہ بیان کر دی۔ تو سوچئے شاہان میں ایسا کیا ہے جو آپ میں نہیں؟ اس گل کی الفاظ تلخ ہو گئے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وہ ان کی سالی پلس بھابھی کا بیٹا ہے اور میں ان کی بیوہ بہن کا نکارا بیٹا۔ وہ خود پر جیسے ہنسا۔ آپ اتنا نیگیٹو کیوں ہیں ہم رشتہ داروں کو لے کر؟ وہ جھنجھلائی۔ میں رشتہ داروں کو لے کر نیگیٹو نہیں بلکہ اس رشتے کو لے کر پوزیسو ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ پوزیسو ہوتے تو آج اس بحث میں نہ پڑتے۔ تو کیا کروں؟ جا کر ماموں کو کہوں کہ میں نہ کچھ کرتا ہوں نہ دھرتا، پھر بھی مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے؟ افسوس ہے مجھے کہ ہم حالات کو سدھارنے کے بجائے منفی ہی سوچتے رہے۔ افسوس مجھے ہے کہ تم میری پوزیشن سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے اس گل کو دونوں کندھوں سے تھام کر کہا تھا اور نفی میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ خیالوں سے چونکی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد اس کی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں تو وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور نہ جانے کب نم آنکھوں کو سختی سے رگڑتے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ رات کو اس کے آنے پر جلتی کرتی اٹھ بیٹھی، دوپٹہ کندھے پر ڈال کر باہر آئی تھی اور دادی کو سلام کر کے سیدھا سارا کے پورشن میں چلی آئی۔ وہ آ گئے تھے رات کو؟ اس نے کچن میں کام کرتی افشاں سے پوچھا۔ ہاں آ گیا تھا مگر فجر کے وقت۔ آپ سو رہے ہوں گے؟ نہیں، آفس کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کون سا آفس؟ کہہ تو رہا ہے ایک جاب ملی ہے، پہلے اپنے بلبوتے پر کچھ کرے گا پھر جا کر ماموں کے ساتھ آفس جوائن کرے گا۔ اور یہ دعویٰ کب تک رہے گا؟ لیٹس سی۔ یہ جو تم لوگوں کو لگتا ہے نا مجھ جیسا ہڈرام نکما اور انسان نما جانور کچھ کر نہیں سکتا تو ٹھیک لگتا ہے۔ ہاں میں نہیں کر سکتا، اس لیے تم لوگوں کے بڑے بزنس والی اوقات نہیں ہے میری۔ وہ کچن میں اچانک سے آ کر بولا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی اور اس کے کاٹ دار لفظوں پر روحان سی ہوئی۔ افشاں الگ ڈر سی گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسی بولنا مشکل ہوا، وہ پہلی بار اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے کندھے اچکائے اور افشاں کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتا ہوں ابھی تک اس گھر کی دال روٹی کے لیے ایک پائی نہیں دی، تو کیا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا؟ اس نے افشاں سے بھی جلے کٹے لہجے میں پوچھا تو افشاں نے حیرت سے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا۔ اوزی ہتک کے احساس سے سرخ چہرہ لیے واپس نیچے چلی گئی۔ اس نے پوری رات تمہارا انتظار کیا ہے تو کچھ نہیں، جہاں باتوں کا اثر نہ ہو وہاں چپ ہی کر جانا چاہیے، یہ سوچ کر وہ چپ کر کے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی کہ پیچھے سے تیزی سے اترتا ہوا اس کے ساتھ سے گزرا اور گیٹ کی جانب بڑھا۔ بائک پر چلے جائیں، تمہارے ابا کی کمائی کی ہے، مجھے نہیں چاہیے پاؤں میں میرے۔ یہ رات سے آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اس کا یہ انداز کبھی بھی اسی کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا بندر کی طرح تماشا کروں، اچھلوں اور تم سب گھر والے تماشا بین بن کر تماشا دیکھو؟ اب آپ حد کر رہے ہیں۔ حد ہو چکی ہے، اب بے حد کرنا ہے۔ کیا؟ اوزی نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور اوزی نم آنکھوں سے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ بابا مان جائیں گے؟ امید بھی تھی اور سوالیہ نشان بھی۔ چچی اوزی، وہ اپنے کمرے میں تھی جب اس نے زامل کی آواز سنی۔ وہ سو رہی ہے۔ وہ چچی کے جھوٹ پہ حیران ہوئی۔ صبح بھی میں صحیح طرح مل نہیں پایا تھا۔ زامل کی بات پر اسے صبح والا منظر یاد آیا تو پھر سے وہ جل کٹ گئی۔ حج پر جا رہے تھے کیا؟ چچی نے ازرا مذاق کہا تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ خود کماؤں گا تو حج پر جاؤں گا، ورنہ سب نے ہی کہنا ہے کہ خیر جب اٹھے تو اس کو بتا دیجیے گا کہ میں آیا تھا۔ بتا دوں گی۔ چچی کی جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ تیزی سے زینہ چڑھ گیا۔
اس کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھی تو چچی نے اسے دبی آواز میں ٹوکا۔ ابھی اسے کہا ہے کہ تم سو چکی ہو۔ امی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تاکہ تم اس نالائق سے دور رہو۔ امی، وہ احتجاجاً چلا بھی نہ سکی اور تن فن کرتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے کئی مدتوں بعد اوپر والے پورشن میں آیا تھا اور افشاں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ امی اور زامل جمال کوئی نہیں ہے۔ افشاں جو برآمدے میں کتابیں بکھرائے بیٹھی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا سی گئی۔ وہ اس کی بدحواسی پر خود شرمندہ سا ہو گیا۔ نیچے بھی کوئی نہیں ہے؟ تو اس کی آنکھیں پھٹ سے پڑی اس روبوٹ کی بات پر۔ میرے سر میں پین ہو رہا ہے کافی، کیا تم مجھے ایک کپ چائے بنا سکتی ہو؟ اس کے واقعی سر میں درد تھا، ورنہ وہ اس کے تو کا مطلب خان بھڑک اٹھتا۔ جی ضرور، شکریہ۔ شاہان کہہ کر رکا نہیں تھا، واپس اپنے پورشن میں چلا گیا اور افشاں اس دشمن جاں کے حکم پر سر کے بل کچن میں جا گھسی۔ تم چائے اچھی بناتی ہو؟ واپس آفس جاتے جاتے اس نے لمحہ بھر کو اوپر والے پورشن میں رک کر افشاں کو کہا تھا، جہاں وہی تھا، شخص بھی وہی تھا، مگر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مگر بڑی ممانی کا بیٹا ہے، یہ حقیقت اس کو کھل کر مسکرانے نہ دے رہی تھی۔ تم نے شاہان سے شادی پر انکار کیوں کیا؟ افشاں پھر وہی سوال لے کر اس کے پاس حاضر تھی۔ وہ اسی جھنجھلا گئی۔ کیونکہ شاہان سے شادی تم نے کرنی تھی۔ شاہان سے شادی میں نے نہیں، مجھ سے شادی شاہان نے کرنی ہے، افشاں کے منہ سے پھسلا۔ کرنی تو ہے نا، اب وہ تم سے کریں یا تم ان سے؟ نہیں، فرق یہ ہے کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں شادی نہیں کر سکتی، اور وہ ذاتی طور پر مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ اف، کیا فلسفیانہ بات کرتی ہو، اسی جھنجھلا گئی۔ افشاں آج کسی گہری سوچ میں ہی ڈوبی تھی۔ تم نے اپنے بھائی کو کیا کھلا دیا ہے؟ عجیب سڑیل سے رہنے لگے ہیں۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ وہ سیریس ہو جائے، وہ سیریس ہونے کے بجائے سڑیل ہو گئے ہیں۔ اور مانگو دعائیں بابا کے جیسا بن جائے۔ افشاں نے اس کی نقل اتاری۔ میں نے دعا بابا کے جیسا بننے کی مانگی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ بالکل ہی ابا جان کی آنکھوں میں کھٹکنے والے بن جائیں۔ پھر بھی یہ بھگتو، اب تو بابا بالکل نہیں مانیں گے، اس نے مری آواز میں کہا۔ سنیے، کہاں جا رہے ہیں؟ تم سے مطلب؟ آپ کفن پھاڑ لہجے میں کیوں بولنے لگے ہیں؟ اسی کو غصہ آنے لگا تھا اس کے انداز پر۔ کیونکہ تم ایسا ہی چاہتی تھی کہ میں بن جاؤں۔ اس کی بات پر اسی نہیں ترنت کی اس کی جانب دیکھا، یعنی وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا جتنا وہ بنتا تھا۔ میں نے ایسے تو نہیں سوچا تھا۔ او، تو تم نے ایسا سوچا تھا کہ میں تمہارا چابی والا کھلونا بن جاؤں، تو تم کہو تو تماشا کروں اور جب کہو رک جاؤں۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ آپ، اوزی کی آنکھیں نم ہوئی۔ تمہیں شاہان کا ہی انتخاب کرنا چاہیے تھا، وہ روبوٹ ہی تمہارے اشاروں پر چل سکتا ہے۔ شٹ اپ، وہ بھڑک کر کہتی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اوزی نے شاہان سے شادی پر ہاں کر دی ہے۔ 3 مہینوں بعد دوبارہ زمان ولا میں ایک لہر اٹھی تھی اور سب کے وجود پر بجلی بن کر گری۔ چچی نے ایک اور بار اسی سے شاہان کا پوچھا تھا اور وہ اس ستمگر کے بدل جانے پر اتنی دل برداشتہ تھی کہ سوچے سمجھے بنا ہاں کر بیٹھی۔ دوسری طرف شاہان کی طرف غیر معمولی خاموشی تھی جو سب کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تائی بھی کچھ خاموش سی تھی، البتہ دادی ویسے ہی پرسکون جیسے رہا کرتی تھی۔ وہ ہاں کرنے کے 3 دن بعد افشاں کے سامنے مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا ارادہ تمہارا کچھ چھیننے کا نہیں تھا۔ تم نے کچھ چھیننا ہی نہیں، اور کیا چھینو گی جو میرا تھا ہی نہیں؟ افشاں لہجے کا درد چھپا نہیں پا رہی تھی۔ میں انکار کر دوں؟ خود کو اتنا کمتر نہ کرو اوزی کہ سب سمجھیں تمہیں آسانی سے حاصل کیا اور کھویا جا سکتا ہے۔ افشاں کی بات پر وہ اپنا سا منہ لے کر اٹھ گئی تھی اور پھر تائی کے گھر والوں کی طرح چپ۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ وہ دوبارہ دادی کے پاس شکایت لے کر حاضر تھا۔ تو تمہیں تو کہا تھا سدھر جاؤ۔ سدھر تو گیا ہوں، برا مت ماننا، تم سدھرنے کے بجائے منحوس ہو گئے ہو۔ نانی، آخری بار کب ہنسے تھے آپ؟ اب بھی تو ہنس ہی رہا ہوں، وہ زبردستی کا مسکرایا۔ دادی نے اسے غور سے دیکھا۔ فٹے منہ، پپیتے کی طرح لگ رہی ہو یہ زبردستی مسکراتے۔ نانی، وہ نروٹھا ہوا۔ چل میرا پتر، بہن کی منگنی کی تیاریاں کر۔ دادی کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ اسی کو پہلے اپنا تو کر لیتے۔ خیر،
اب تو کسی اور کا کرنے کی تیاری پکڑو. آپ نا آگ پر تیل کا کام نہ کیا کریں. وہ ناراضی کہتا اٹھ گیا تھا. یہ جو آگ لگی ہے اگر تمہارے پانی بننے سے بجھ جائے گی تو بجھا کر دیکھ لو. مجھ پر یہ رنگ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ زامل کے سامنے کھڑی سر پر ستاروں کے چمکتا کافی حد تک لائٹ گرین دوپٹہ سر پر ٹکائے پوچھنے لگی تو زامل چڑ سا گیا. یہ ڈھونگ بند کرو پلیز. وہ بھڑک گیا تھا. اوزگل دھیمے سے مسکرائی. کسی کا خیال تھا کہ شاہان جیسا روبوٹ ہی مجھے سوٹ کرتا ہے؟ ہاں بہت. زامل نے بھی طنز کیا تھا اور اس کی پشت کے بالکل پیچھے سے جمال اندر آتا دکھائی دیا اور اوزگل کو ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کرتا سینے کی جانب بڑھ گیا. میری منگنی ہو رہی ہے؟ اس نے قدرے اونچی آواز میں مطلع کیا تھا. وہ پہلی سیڑھی پر ذرا کی ذرا پلٹا. مبارکباد اب بھی اور نکاح کے بعد بھی. اس نے ایک نظر اوزگل کے سر پر سجے مخملی دوپٹے کو دیکھا اور ساتھ کھڑے زامل کو دھیمے سے بولتا اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا. زامل نے کھا جانے والی نظروں سے اوزگل کو دیکھا تھا اور ملامتی انداز میں نفی میں سر ہلاتا جمال کے پیچھے ہی اپنے پورشن میں چلا گیا. اوزگل کی آنکھیں بھر آئی تھیں. وہ چاہتی کیا تھی یہ خود بھی نہیں جانتی تھی. میرا دل نہیں مان رہا پتہ نہیں کیوں. تائی نے رحمان کے سامنے جیسے دھیمے سے اقرار کیا. کس بات پر؟ یہی اوزی اور شاہان کی منگنی پر. یہ تم کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شاہان کا رویہ کافی بجھا بجھا سا ہے. تمہارا بیٹا پہلے کون سا ڈانس کرتا ہے؟ اس کی خوشی غمی کا معلوم ہی نہیں پڑتا. رحمان نے مذاق میں بات اڑانی چاہی. نہیں مگر میں ماں ہوں اور مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. نہ خوشی نہ جوش. میرے بیٹے کی پہلی خوشی ہے. وہ مکمل سنجیدہ تھی تو رحمان کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا. تم اس سے پوچھ کر دیکھو شاید وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو. کیا تم نے اس سے اس کی رضامندی پوچھی؟ پہلے پوچھا تھا تو اس نے ہاں کی تھی. پہلے اور اب میں 4 مہینے ہو گئے ہیں اور انسان کے دل کو پلٹنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. رحمان نے رسان سے کہا تھا اور تائی سوچنے لگی کہ پہلے کبھی انہوں نے اس نہج پر کیوں نہیں سوچا کہ انسان کو پلٹنے میں واقعی لمحہ لگتا ہے. وہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی. شاہان کمرے کو نفاست سے سنوار کر رکھتا تھا مگر آج اس کا کمرہ بکھرا بکھرا سا دیکھ کر ان کی مما کو نہ جانے کیوں ہول اٹھنے لگے. وہ الجھی سی بیڈ کی چادر درست کرنے لگی تو ان کا ہاتھ سرہانے پر رکھے اس کے موبائل سے ٹکرایا. وہ جانتی تھی کہ شاہان اپنے موبائل پر کبھی پاس ورڈ نہیں لگاتا اور آج بھی نہیں لگاتا. لیکن اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر ان کو شاہان کی اداسی اور ضرورت سے زیادہ خاموشی کا اندازہ ہو گیا. وہ دونوں آج بھی ننن کی موجودگی میں دادی کے سامنے مدعا رکھے بیٹھی تو دادی نے فاتحانہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا. تمہارا مسئلہ آخر ہے کیا؟ دادی نے پوچھا تو انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لی. مسئلہ یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کو زبان دینے سے پہلے بچوں کو بڑے ہونے دینا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے تھا. تائی نے شرمندگی سے کہا. شاہان افشا کو پسند کرتا ہے. لیکن بھابھی میری افشا نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا. سارا نہ جانے کیوں شرمندہ ہو گئی تھی. تم نے افشا سے کبھی پوچھا؟ دادی نے سارا کو گھوری ڈالی تو سارا کا سر خود بخود نہ میں ہلا. دیکھو میں واقف ہوں سب بچوں کی پسند اور ناپسند سے. اس لیے ہی کہا تھا ننن بھابھیوں کا رشتہ ایک طرف اور بچوں کا مستقبل ایک طرف. سب نے محسوس کیا ہوگا کہ جب سے رشتے کی بات چلی ہے تو سب بچے بجھ سے گئے ہیں. اور کیا تمہیں گھر کا یہ خسارہ ہولاتا نہیں؟ دادی نے سنجیدگی سے باری باری تینوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تو تینوں نے شرمندگی سے سر جھکا دیے. لیکن زامل، چچی نے آہستہ سے شکوہ کیا. ان کی بیٹی کو وہ نمونہ ہی پسند آنا تھا. اس کی نسبت جمال زیادہ دلکش اور رکھ رکھاؤ والا تھا اور جب سے اس نے آفس جانا شروع کیا تھا تو زیادہ نکھر آ گیا تھا. وہ شاہان سے زیادہ نظروں میں رہنے لگا تھا. مگر زامل، پھر میں کب آؤں رشتہ لینے؟ تائی نے سارا پھپھو سے پوچھا تھا. وہ جلد ہی سمجھ جانے والی تھی اور اب بھی سمجھ گئی تھی کہ ان کے بیٹے کی خوشی کہاں جڑی ہے اور ان کی ممتا سے زیادہ تو نہیں تھی ان کی انا. چچی نے ان سب کی خوشی سے دمکتے چہروں کو دیکھا اور مسکرائی. میں بھی آؤں گی رشتہ لینے مگر سورا کی بہن بن کر، نہ تمہاری بھابھی اور نہ اس کی دیورانی. ضرور، سارا نے خوش دلی سے اجازت دی تھی. اب تو خیر سے سارا کے دونوں بیٹے بھی جاب کرنے لگے. ان کی دلہن لانے کے بارے میں بھی سوچو. رحمان نے رات کے کھانے پر شوشہ چھوڑا تھا. اوزگل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور دادی نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا. وہ دادی کی نظروں سے خائف ہوتا پلیٹ پر جھک گیا.
دادی نے فی الحال یہ بات راز رکھنے کی استدعا کی تھی کہ شاہان یا کسی کو معلوم نہ ہو کہ اب شاہان اور افشا کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ چاہتی تھیں سارا کا بیٹا اوزگل کی محبت کے لیے خود اسٹینڈ لے۔ وہیں کھانے کی میز پر چچی نے چور نظروں سے دیکھتے زامل اور جمال کا موازنہ کیا تو انہیں ہر زاویے سے جمال بہتر لگا، لیکن ان کی بے وقوفی، بیٹی کا وہ کرتی کیا؟ زامل ان کی بیٹی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اور وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی، لیکن زامل وہ خیالات میں ہی اپنی بیٹی کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور سب بچے بجھے بجھے سے اور بڑوں کے چہرے سے ہنسی غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جن کی منگنی تھی ان کے علاوہ سب خوش اور مطمئن تھے۔ اوزگل نے اپنے سامنے رکھے ڈبوں کو ایک نظر دیکھا۔ اس میں اوزگل کی منگنی کا جوڑا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ جمال، ایک سرسراتا سا انوکھا سا نام اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ زامل کو بھائی کہنے کی وجہ، شاہان سے شادی سے انکار کی وجہ، سب سے بیزاری کی وجہ محض وہ ایک شخص جمال، اور جمال جو اتنا کھٹور بنا پھر رہا تھا جیسے اسے اوزی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اوزگل نے اپنے اور اس کے خوبصورت پلوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اسے بہت سی وجوہات ملی جمال کے ناراض ہونے کی، اور اس کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ جمال اچانک سے اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ بتکی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو جمال پیچھے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ پایا۔ آپ کیا کرتے ہیں جمال؟ گرم چائے جھلک کر اس کے ہاتھوں پر گری تھی۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر جمال کی جانب دیکھا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری۔ جمال اس کے سرخ ہاتھوں کو دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ کبھی سیریس نہیں نہ ہو سکتے، بڑے ہو گئے ہیں اب آپ۔ میں سیریس ہو کر کیا کروں؟ شاہان کو دیکھا ہے کبھی؟ سوری، میں شاہان جیسا نہیں بن سکتا۔ آپ بن بھی نہیں سکتے۔ اتنا پسند ہے تمہیں شاہان؟ اس نے غور سے اس گل کو دیکھتے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ جمال، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ جمال کو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ بالکل میں سمجھ گیا، یہ کہہ کر وہ پلٹا۔ اس گل نے بھاگ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جمال رکے، بات سنے میری۔ کیا سنوں اس گل؟ جمال، میں کیا کروں؟ ویٹ میرے بدلنے کا۔ اور وہ بدل گیا تھا، انجان بن گیا تھا۔ اس گل کی ساری دعائیں الٹ پڑ گئی تھیں اور بدلہ ضرور تھا مگر اسے چھوڑنے کے لیے۔ اب وہ شاہان کی دلہن بننے جا رہی تھی اور اسے افشاں کا افسوس بھی خود سے زیادہ تھا۔ جب سے شاہان کی منگنی ہوئی تھی افشاں اسے کہیں دکھائی بھی نہیں دی۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چراتے گھوم رہے تھے۔ جمال صبح جاتا اور رات میں ہی واپس آتا۔ رات کے 12 بجے وہ پانی پینے کچن میں آئی تو اسے کچن میں کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ جمال کو فرائی پین میں کھانا گرم کرتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ جمال نے بھی اسے ایک نظر دیکھا تھا اور واپس فرائی پین کی جانب تمام توجہ مرکوز کر لی۔ اوزگل کو جمال کا یوں نظر انداز کرنا بالکل بھی بھایا نہیں تھا، اس لیے تن فن کرتی اس کے سر پر پہنچی۔ جمال نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھا۔ جی فرمائیے محترمہ، کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میری منگنی ہو رہی ہے جمال۔ ہاں بھائی، آپ ہی نے کی تھی۔ پہلے میں نے انکار کر دیا تھا، دوبارہ ہاں بھی کی ہے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ میں آپ کی بنا مر جاؤں گی۔ مرنے کا اہتمام تو کافی خوب کیا جا رہا ہے۔ جمال کا اشارہ اس منگنی کا دوپٹہ اوڑھنے کی جانب تھا اور اوزگل شرمندہ سی ہو گئی۔ اوزگل، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں؟ شاید آپ بدل گئے ہیں مگر میں پہلے بھی آپ کی ہی تھی اور اب بھی آپ کی ہی ہوں۔ اوزگل کہہ کر رکی نہیں تھی اور جمال کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ افشی، میں ہاں کر چکی ہوں مگر میں انہیں بھلا نہیں پا رہی۔ وہ پھر سے افشی کے سامنے موجود تھی۔ جس کو ہماری قدر نہ ہو اس کی قدر کرنا بے وقوفی ہے۔ افشی خود ناقدری کے عمل سے گزر رہی تھی، اس لیے اتنا کہہ پائی۔ قدر کرتے ہیں مگر کہتے کیوں نہیں؟ وہ رات والے واقعے کو سوچ کر اذیت میں تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ تم زامل کے پیچھے شاہان جیسا ہیرا مت کھونا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن کیا نام لیا تم نے؟ وہ دل گرفتگی سے کہتی کہتی ایک دم چونکی تھی اور چلا کر پوچھنے لگی۔ میں مانتی ہوں میرا بھائی ہے مگر او بہن، بھائی تمہارا ہی ہے مگر کس نے کہا وہ شامل ہے؟ تو کیا جمال؟ افشا بری طرح ششدر رہ گئی تھی۔ اسی کی آنکھیں بلا وجہ ہی نم ہوئی۔ اور تم کیا سوچے بیٹھی تھی؟
ایک اکیلی میں ہی نہیں، سب ہی یہ سوچے بیٹھے ہیں۔ اف اللہ، تم لوگوں نے مجھے زامل کے ساتھ سوچ بھی کیسے لیا؟ زامل تو میرے بھائیوں کی طرح ہی ہے۔ تو کیا جمال بھی تم سے؟ پھر مشکل کیا ہے؟ وہ تو ماموں کا آئیڈیل ٹائپ بھی بن گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں ان کی انسلٹ کر چکی ہوں۔ وہ سیریس نہیں رہتے، فیوچر کے لیے سیریس ہوتے تو کچھ ہوتا نا، اور اب وہ اتنے سیریس ہو گئے ہیں کہ سب کو ہی کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ وہ ہیلو، جانور نہیں ہے وہ۔ اوزی کو برا لگا۔ سوری، میں مذاق کر رہی تھی۔ لیکن اب کیا؟ پرسوں تو منگنی کی رسم ہے۔ یہ رسم بھی تمہاری جلد بازی کی وجہ سے انجام پا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اوزی نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ آخر کار تمہاری مینا نے ہاں کر ہی دی۔ وہ آج پھر دادی کے پاس موجود تھا۔ دادی نے مزے سے رات والا قصہ سنا اور تبصرہ کیا تو وہ کئی دنوں بعد کھل کر مسکرایا۔ بالکل، مگر اب کیا فائدہ؟ نانی کچھ تو کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہی کر سکتے ہیں، پرسوں منگنی ہے۔ پرسوں؟ جمال کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ دادی نے افسوس سے کہا تھا، اور جمال شکست خوردہ سا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ چچی نے اس کو کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ نیوی بلو شرٹ میں کہیں کونیوں تک بازو فولڈ کیے ہوئے تھا اور نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ چچی کو اپنی بیٹی کی عقل پر افسوس ہونے لگا۔ زامل، یہ کانٹا تھا جو چپتا ہی چلا جا رہا تھا۔ زامل اچھا تھا، مگر جمال کے مقابلے میں وہ بالکل بچکانہ طبیعت رکھتا تھا، اور یہی بچپنا زمان کی سرشت میں نہیں تھا، اور نہ وہ زامل کے لیے مانتے۔ منگنی کا دن آ پہنچا تھا۔ دادی نے چچی اور زمان چچا دونوں کو طلب کر لیا۔ جیسا کہ تم سب جانتے ہو، ہم نے بچوں سے حقیقت چھپائی ہے کہ منگنی شہان اور اوزی کی نہیں، شہان اور افشاں کی ہو رہی ہے۔ جی بالکل، لیکن ایک اور بات ہے جو تم سب سے چھپائی گئی ہے، اوزی کسی کو پسند کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں اماں، زامل کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ چچی نے کہا تو سب نے تائید میں سر ہلایا۔ زامل تو اوزی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے، لیکن اوزی اس کو اپنا بھائی بھی تو مانے۔ چچی نے خواہش کا لفظوں میں لپیٹا۔ اوزی بھی اس کو بھائی ہی مانتی ہے بہو، اور اوزی جس کو پسند کرتی ہے وہ زامل نہیں، جمال ہے۔ کیا؟ کب سے؟ کیسے؟ ہمیں معلوم کیوں نہ ہوا؟ کافی سوالات تھے جو وہاں موجود سب کی زبانوں پر تھے۔ وہ شروع سے ہی جمال کو، اور جمال اسے پسند کرتا ہے۔ وہ خاموش تھے، اسی لیے زمان نے اپنے داماد کا انتخاب کیا۔ پیمانہ کافی بلند کیا ہوا تھا۔ تم بتاؤ زمان، اگر جمال پہلے تمہارے سامنے سوال کرتا تو کیا تم اسے بطور داماد اپناتے؟ نہیں، زمان کا سر خود بخود نفی میں ہلا۔ ہاں، اسی لیے وہ بچہ پہلے تمہارے معیار کے مطابق ڈھلا۔ جب تک اس نے خود کو تمہارے معیار کے مطابق کیا تب تک اس گل بیوقوفی کر چکی تھی۔ لیکن اب کیا؟ آج شہان اور افشاں کی منگنی ہے تو اوزی اور جمال کی بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، چچی سب سے پہلے بولی۔ مبادا پھر کہیں ان کی بیٹی زامل کے لیے ہی نہ ہاں کہہ دے۔ اور ان کی بے قراری دیکھ کر سب ہنسنے لگے تو وہ کھسیانی سی ہو کر مسکرا گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اس گل نے خود کو دیکھا۔ نیلے گھیردار فراق میں وہ مکمل نکسک سے تیار تھی، لیکن جمال کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ نیلے رنگ کی اٹھان کے باوجود وہ بے رونق سی لگ رہی تھی۔ قطرہ قطرہ درد میں وہ اور جمال بہہ رہے تھے، اسی درد سے وہ سارے ہی گھر والے انجان تھے۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ اسے مہمانوں کی آمد کی وجہ سے اوپر سارا کے کمرے میں تیار ہونے بھیج دیا گیا تھا۔ اس پر مصدع کا افشاں بھی غائب تھی۔ اسے افشاں سے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ اگر افشاں ہوتی بھی تو اسے دیکھ دیکھ کر اسی کا بلڈ پریشر ہی لو ہونا تھا۔ وہ مانتی تھی کہ جو ہوا ہے اس کی بے وقوفی سے ہوا ہے۔ باہر کی سجاوٹ اس کا دم گھٹنے لگی تو وہ واپس کمرے میں چلی آئی تھی اور سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ دوپٹہ اچانک اس کے ہاتھوں میں پھسلتا چلا گیا تو اس نے غصے سے جمال کی جانب دیکھا جو دوپٹہ ہاتھ میں لیے اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہا تھا۔ میرا دوپٹہ واپس کیجیے۔ بہت شوق ہو رہا ہے منگنی کروانے کا؟ مجھے شوق نہیں ہو رہا، میری مجبوری ہے یہ۔ مجبوری میں کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو کہہ چکا ہوں آپ نے وہ تو کبھی سنا ہی نہیں، جمال نے افسوس سے کہا تھا، اور اس گل کی آنکھوں میں آنسو دمکنے لگے۔ اس سب میں کیا ساری غلطی میری ہے؟ تو کیا میری ہے؟ تھوڑا سا خود تو اسٹینڈ لیتے جمال۔ اسٹینڈ لے کر کیا کرتا؟ تم تو شہان کے لیے ہاں کر چکی تھی، ہے نا؟
اب جو ہو رہا ہے وہ واپس نہیں پلٹ سکتا۔ اوزی نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینا چاہا تو جمال نے بہت سکون سے دوپٹہ سائڈ پر پھینک دیا۔ میری ہونے کے باوجود کسی اور کے لیے تیار ہوں؟ پلیز چلے جائیے یہاں سے، مجھے آپ کے طنز تکلیف دے رہے ہیں، اوزی نے بے بسی سے کہا تھا۔ جمال کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اوزی کو تیار کر کے اسٹیج پر لایا گیا تھا۔ دوسری طرف جمال کو جو باہر جانے کے لیے پر تول رہا تھا، زامل اور چچی نے زبردستی تیار کر دیا تھا۔ دیکھیے میں ایسے بھی پیارا لگ رہا ہوں۔ جمال نے چچی کی طرف اپنا رخ کیا تو چچی نے جھٹ بلا لی، میرا شہزادہ ایسے بھی پیارا ہی ہے، داماد جو بننے والا ہے، زامل نے آہستہ سے کہا تھا۔ چچی نے اسے گھور کر دیکھا، البتہ گمسم سے جمال نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا اور چچی کے کہے پر تیار ہونے لگا۔ اسٹیج پر افشاں اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو اوزگل نے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا افشی، اٹس اوکے، جو جس کے نصیب میں ہو، جو جس کے نصیب میں ہو وہ اسے ہی ملتا ہے، جسے تمہیں شہان اور روزی کو اس کا جمال۔ دادی نے افشاں کی بات مکمل کی تھی اور دادی کے آ کر الفاظوں پر دونوں ہلکا بکا سی رہ گئیں۔ افشاں تو اتنی بوکھلا رہی تھی کہ اٹھنے لگی تو تائی نے آگے بڑھ کر اسے واپس اسی کے ساتھ بٹھا دیا تھا اور جمال اور شاہان کو آواز دی۔ وہ دونوں قریب آئے تو تائی نے جمال کو اور اوزگل کے ساتھ شاہان کو افشاں کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ چاروں اپنی جگہ ساکت اور بے یقینی سے ان سب کی خوشی سے دمکتے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ سب خوابناک سا تھا اور اسی خواب کی صورت جمال نے اوزگل کا ہاتھ تھاما تھا۔ افشاں نے اپنے موزے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ یہ تو ایک راز تھا ماما۔ تائی شاہان کا ماتھا چومنے آئی تو شاہان نے افشاں کی جانب دیکھ کر آہستہ سے بولا، اور یہ راز اللہ نے میرے بیٹے کی خوشیوں کے لیے مجھ پر آشکار کر دیا۔ تائی نے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ شاہان مسکرا دیا۔ جمال کی خوشگفتار سرگوشیاں عروج پر تھیں اور اوزگل سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ بس کر دیں اب، اوزگل نے شرماتے ہوئے ایسے ٹوکا تو جمال نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ دیکھو تمہارا رپورٹ کیسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جمال نے اس کی توجہ برابر میں بیٹھے افشاں اور شاہان پر کروائی، شاید وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ اوزی نے جواز پیش کیا تو جمال نے منہ بنایا۔ ہاں، پیاز ٹماٹر کی قیمت پوچھ رہا ہوگا، جمال نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی اور جمال نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے اشعار پڑے۔ محبت بے وجہ ہے، بے سبب ہے، بے انتہا ہوتی، اگر تم جو ساتھ ہو میری فقط تم۔ آپ نے کہاں سے سیکھی شاعری؟ اوزگل نے دل ربائی سے کہا تھا۔ تمہیں پسند ہے؟ جمال نے بہت سے پوچھا۔ بالکل، وہ اٹھلائی۔ پھر مزید سناؤ، وہ قریب کھسکا تھا۔ اوزگل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے ان چاروں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، زامل نے ان دونوں کے قریب آیا، تمہارے اس ڈرامے کے چکر میں میرا نیا پیار لگنے والی تھی، میری نیا پار لگنے والی تھی، میں پھر بھی تم سے شادی کے لیے ہاں نہ کہتی۔ شکل دیکھی ہے آپ نے اپنی؟ اوزی نے زامل کو لتاڑا۔ او خوش فہم بہن، تمہاری بات کون کر رہا ہے؟ میں اپنی کلاس میٹ کی بات کر رہا تھا۔ زامل نے کمال مہارت سے بات کو گھمایا تھا۔ اوزگل نے اسے تیکھے چتونوں گھورا۔ ویسے امی تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ میں کون سا کرتا ہوں؟ زامل نے دانت نکالے اور حفظ ما تقدم کے طور پر وہاں سے ناک آؤٹ کر گیا۔ اوزی اسے شرارے اگلتی آنکھوں سے دیکھے رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، جمال نے اس کے قدرے قریب ہو کر سرگوشی کی تھی۔ تم؟ میں کیا؟ باقی تعریف محرم بن کر۔ جمال نے جذبے لٹاتی نظروں سے اپنی بات مکمل کی تو وہ شرما کر پلکیں جھکا گئی اور جمال نے اس کا ہاتھ تھام کر دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔